ہم بھول گئے کہ ہمیں کیا پیغام لینا تھا. اپنے گھروں کو ہم نے دینی ماحول نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ واقعات پیش آ رہے ہیں جن کو سن کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک درد مند دل والا جب ان واقعات کو سنتا ہے کہ ہماری بچیاں ہمارے ماحول سے نکل کر دوسرے ماحول میں چلی گئی، اپنے ایمان کا انہوں نے سودا کر لیا ہے، تو اس کا دل پارا پارا ہو جاتا ہے، دل میں اس کے درد اٹھتا ہے، نیند اس کی اڑ جاتی ہے. لیکن جو بے حس ہو، جس کے دل میں کوئی انسانیت کا اور اسلام کا درد نہ ہو، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جس کا احساس مر چکا ہو، ضمیر مر چکا ہو، اس کو اس کا احساس نہیں ہوگا، درد نہیں ہوگا. اور افسوس تو یہی ہے، افسوس تو یہی ہے کہ ہماری حس مر گئی، ہماری حس مر گئی ہے، اندر کا جو ضمیر تھا وہ ہمارا مر گیا ہے. تو اس لیے ضمیر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اس حس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے بھائیو، ہم اپنے بچوں کی فکر کریں. خاص طور سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول میں پہلے بھیجتے ہیں، ٹیوشن بعد میں لگاتے ہیں قرآن پڑھانے کی، کہ ٹیوشن کے ذریعے سے بچہ قرآن پڑھے گا. قرآن پڑھنے کا مطلب دیندار بننا نہیں ہے، دیندار بننا نہیں ہے. قرآن صرف آپ نے پڑھا دیا، اردو نہیں پڑھائی، عقائد نہیں بتائے، مسائل نہیں بتائے، اور زندگی گزارنے کا اسلامی طریقہ نہیں بتایا. قرآن پڑھنے سے یہ اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتا. یاد رکھیں، نہیں بچا سکتا اپنے ایمان کو. باقاعدہ ان کو مکاتب میں داخل کرو، اپنے بچوں کو مکاتب میں پہنچاؤ، اور باضابطہ یہ مکاتب میں پڑھنے والے ہوں، ان مکاتب میں جہاں ان کے عقائد پر بھی محنت ہو، مسائل پر بھی محنت ہو، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے لائی جائے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے. وہاں پر ان بچوں کو لے کے جاؤ. یہ مکاتب ان کو معمولی مت سمجھو کہ معمولی ہے، یہی در حقیقت ہمارے ایمان کا تحفظ ہمیں دیتے ہیں، یہی سے ہمارا ایمان محفوظ ہوتا ہے. میں نے کئی جگہ یہ بات کہی کہ یہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے ویویکانند میں، اور وہ سرجن تھے، دماغ کے سرجن تھے. ان سے ایک مرتبہ ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے دیکھا ماشاءاللہ ذہن ان کا دینی، لباس دینی، چہرہ ان کا اسلامی. میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ تو اتنے بڑے سرجن ہیں، تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، ان کی اس وقت 3 لاکھ روپے تنخواہ تھی ویویکانند میں. تو میں نے پوچھا یہ آپ کے اندر کیسے چینجنگ ہے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا یہ مکتب کی دین ہے. بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہمیں مکتب میں بھیج دیا تھا، اور 3 سال جو میں نے مکتب میں گزارے، اور میرے استاد نے جو مجھے بتایا اور جو مجھے پڑھایا اور جو مجھے سمجھایا، اور استاد نے جو عقائد اور جو مسائل اور طریقے زندگی اور جو دعائیں مجھے سکھائی تھی، کہنے لگے آج بھی میرے دل و دماغ میں پتھر کی لکیر کی طرح محفوظ ہیں. ان کو کوئی کھرچنا چاہے کھرچ نہیں سکتا. یہ ہے مکاتب. لیکن آج کے دور میں مکاتب میں بچوں کو نہیں بھیجا جاتا جہاں ان کا ایمان محفوظ رہے، بلکہ سب سے پہلے اسکولوں کا انہیں دورہ کرایا جاتا ہے، اسکولوں میں ان کو بھیجا جاتا ہے. اسکولوں میں بھیجو، لیکن پہلے ان کے ایمان کی حفاظت کی گارنٹی تو لو، ان کا ایمان بچے، ان کا ایمان محفوظ رہے، اس کی تو گارنٹی لی نہیں، اور آپ نے اسکولوں میں ان کو بھیج دیا. جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اس شہر میں ہم ایسے جوانوں سے بھی ملے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلام اچھا نہیں لگتا، دوسرا دھرم اچھا لگتا ہے. جو کہہ رہے ہیں ہمیں کیرتن اچھا لگتا ہے، قرآن سننا اچھا نہیں لگتا ہے. کہ بچے کو 5 سال کی عمر میں شہر سے باہر بھیج دیا اعلیٰ تعلیم حاصل کرانے کے لیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو رہا ہے، اسلام سے برگشتہ ہو رہا ہے. بڑے مالدار ہیں، بچے کی شادی ہونے کو، بچی کی شادی ہونا تیار ہے، لیکن اس بچے کو کلمہ بھی یاد نہیں، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھائی،
कुछ नहीं बताया। हाँ, उसने आला तालीम हासिल कर ली। हम तो कहते हैं आला तालीम ये नहीं है, असल आला तालीम कुरान और हदीस की है। कुरान और हदीस की तालीम से आला कोई तालीम नहीं हो सकती। तो इसलिए अपनी नस्ल को खास तौर से इन मकातिब से जोड़ने की जरूरत है और अपनी बच्चियों को हया सिखाओ। खास तौर से हमारी बच्चियां कहां से बर्बाद हो रही हैं? एक तो स्कूलों से, और मुझे माफ करना, जो ट्यूशन सेंटर है वहां से बर्बाद हो रही है। वहां पर बच्चियों को भेजा जाता है और वहां मखलूत बाकायदा उनको तालीम दी जाती है। लड़के भी लड़कियां भी एक साथ टीचर उनको पढ़ाते हैं, बैठे हुए हैं, और वहीं पर सब कुछ उनके साथ होता है। वहीं पर इशारेबाजियां, वहीं फोन लिया जाता है, बाहर निकल के मुलाकातें होती हैं और फिर मुलाकातें आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ करके फिर मुलाकातें खुराफातों में बदल जाती हैं। वहां से कुछ हो रहा है। और दूसरे, हमारी बच्चियां कहां से बर्बाद हो रही? तीसरे, कि हमने अपनी बच्चियों को मोबाइल दे रखा है। ये मोबाइल इस वक्त का सबसे बड़ा दज्जाल है, सबसे बड़ा दज्जाल है। जिसने अपनी बच्ची को मोबाइल दे दिया तो याद रखना, अब उसकी बच्ची का बच पाना तकरीबन 90% नामुमकिन है। 90% नामुमकिन है। अब बच्ची बर्बाद होगी, अब वो चैटिंग करेगी और इसी तरीके से बात करेगी, यारानी करेगी। ऐसी बच्चियां भी जो घरों से निकलने वाली नहीं थी, स्कूल पढ़ने वाली हैं, घर में रहने वाली हैं, मोबाइल बाप ने उनको हाथ में दिया तो नतीजा क्या निकला कि वो बच्चियां हाथ से निकल गई, कहीं और चली गई। क्यों? बाप समझ रहा मेरी बेटी नेक है, बापर्दा है, घर में रहती है, मोबाइल हाथ में है, तो जाहिर है कि रात में बातें भी होती हैं, चैटिंग भी होती है, मैसेज भी होते हैं और फला फला सब कुछ होता है। और होते होते फिर बात दूर तक निकल जाती है। यहाँ तक हुआ, हमारे इस शहर के अंदर यहाँ तक हुआ, बहन से भाई चैटिंग कर रहा है और पता नहीं चल रहा। बहन से भाई चैटिंग कर रहा है, फिर मुलाकात का वक्त हुआ, जब पहुंचे तो देखा आमने सामने भाई बहन, यहां तक नौबत पहुंच चुकी है। और हम हैं कि समझ रहे हैं कि नहीं, हमारे बच्चे तो बड़े नेक हैं, बड़े पारसा हैं। खुदा के वास्ते आंखें खोलो, अपने बच्चे और बच्चियों को वक्त से पहले मोबाइल मत दो। शाम मना कर दो, मोबाइल तुम्हें नहीं लेना है। हालात इतने नागुफ्ताबे हैं, इतने खराब हैं, मैं क्या बताऊं आपको। बाप मेरे पास चल करके आया, मेरे पास आया और आकर रोकर कहने लगा, मेरी बेटियां मेरे बेटों से महफूज नहीं। यहां तक नौबत पहुंच चुकी है, किसी और की नहीं सुना रहा, मेरे साथ मेरे पास आया बाप चल करके। जब बेहयाई बढ़ेगी, मोबाइल इधर भी है और अभी कच्ची उम्र है, हमने मोबाइल दे दिया, अब वो मोबाइल में कुरान सुनेंगे, कुरान सुना जाएगा, नात सुनी जाएगी, बयान सुना जाएगा। नहीं, अब मोबाइल में फोश फिल्में देखी जाएंगी, मोबाइल के अंदर उल्टे सीधे प्रोग्राम देखे जाएंगे, ड्रामे देखे जाएंगे, और जिसका असर और नतीजा ये होगा कि हमारे बच्चे की तबाही और बर्बादी की तरफ जाएंगे। ये भी बेहया बनेंगे, ये बेगैरत बनेंगे, इनकी आंखों से हया का पानी मर जाएगा। तो इसलिए खुदा के वास्ते अपनी बच्चियों को हरगिज मोबाइल मत दो, हरगिज मोबाइल मत दो। मोबाइल आपने अगर दिया है तो याद रखें, आपकी बच्ची मैं अपनी ईमान की और अपनी हया की हिफाजत कर ले। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और मैं हर जगह कहा करता हूं, तकरीबन इतना तो कम से कम आप जितने बाप बैठे हो इतना तो करो कि जब रात ईशा की नमाज पढ़ ली जाए, अपने घर के सारे मोबाइल लो और लेने के बाद उनको लॉक कर दो, ताले में रख दो कि ईशा के बाद कोई मोबाइल नहीं देखेगा, सारे मोबाइल बंद। एक सादा मोबाइल अपने सराहने रख लो, दूर रख लो, कोई इमरजेंसी कालाए बात हो जाए, लेकिन रात में बेटी का कमरा अलग, उसके पास मोबाइल, और बहू का कमरा अलग, उसके पास मोबाइल, बेटे का कमरा अलग, उसके पास मोबाइल, दूसरों का कमरा अलग, उनके पास मोबाइल, सब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। रात का 1 बज गया, 2 बज गए, मोबाइल चल रहा है,
سنے جا رہے ہیں، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے، ادھر سے ادھر میسج جا رہے ہیں اور لحاظ کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ اب جب رات کے 1 بجے 2 بجے تک یوں باتیں ہوتی رہیں گی تو کیا فجر کی توفیق ملے گی؟ رات میں جو فلم دیکھے صبح کو فجر پڑے گا، رات میں جو ننگی فلمیں فحش فلمیں دیکھ رہا ہے صبح کو اللہ فجر کی اسے توفیق دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان سے موبائل لے لو، کم سے کم رات میں تو موبائل لے لو کہ رات میں ان کے پاس موبائل نہ رہے۔ اب تو معاملہ کیا ہے؟ کرو بات پوری رات، کرو بات پوری رات، پوری رات باتیں ہو رہی۔ ایک لڑکا مجھ سے کہنے لگا کہ جی میں 4 بجے سوتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی کاروبار ہے کیا؟ کون سا کاروبار کرتے ہو؟ کہ جی کاروبار نہیں۔ کہ پھر کہ وہ اس سے میں 12 بجے بات شروع کرتا ہوں، 4 بجے تک بات کرتا ہوں، 4 بجے تک 4 گھنٹے مسلسل۔ میں نے کہا کیا باتیں کرتے ہیں؟ کیا کرتا ہے؟ کہ جی بات سے بات نکلتی اور بات ہوتی رہتی۔ اب 4 بجے سو رہا، نماز نہیں، 4 بجے سو گیا۔ کیا باپ نہیں دیکھ رہا اس کو؟ ماں نہیں دیکھ رہی اس کو کہ فجر یہ چھوڑ رہا ہے، راتوں میں باتیں کر رہا ہے؟ اگر رات میں موبائل لے لیا جائے تو یہ تباہی اس کے اوپر نہیں آئے گی، یہ بربادی اس کے اوپر نہیں آئے گی۔ بچے اس موبائل کی وجہ سے اتنے برباد ہو رہے ہیں، اتنے برباد ہو رہے ہیں۔ کئی جوان میرے پاس آئے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، جوان میرے پاس آ کر کہنے لگے ہم شادی کے لائق نہیں رہے، ہم شادی کے لائق نہیں رہے، ہم شادی نہیں کریں گے اس موبائل کی وجہ سے۔ اور ہمیں بھولے بنے ہوئے معصوم، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، ہماری نسل کیا کر رہی ہے۔ تو اس لیے اگر اپنی نسل کو بچانا چاہتے ہو، موبائل سے ان کو دور کرو، بری صحبت سے ان کو دور کرو، اور اسی طریقے سے مکاتب سے ان کو جوڑو، علماء سے ان کو جوڑو، دینی گھر میں ماحول قائم کرو، دینی تعلیم گھر کے اندر زندہ کرو، تب آپ کی نسل بچے گی، ورنہ بچ پانا بہت مشکل ہے۔ دوسرے محنت کر رہے ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ہماری نسل کیسے بچے گی؟ کیسے بچے گی ہماری نسل؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کو دیکھو، آقا نے ہمیں کیا تعلیمات دی؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور میں فرمایا تھا کہ فتنے کے دور میں تم اپنے گھروں کو لازم پکڑ لینا، گھروں میں رہو، جو باہر زیادہ نکلے گا فتنوں سے نہیں بچ سکتا، فتنوں سے نہیں بچ سکتا۔ آج کل باہر خوب نکلا جا رہا ہے، گھروں کو کیا ہو گیا مجھے معاف کرنا، کیوں نہیں اپنے اسکول قائم کرتے، کیوں نہیں اپنے کالج قائم کرتے کہ ہماری بچیوں کا ایمان بچے، ہماری نسل کا ایمان بچے۔ 2-2 کروڑ 4-4 کروڑ روپیہ شادیوں میں تو یہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کرلے خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن ان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ نسل کی حفاظت کے لیے کالج قائم کر دیں، اسکول قائم کر دیں۔ خدا کے لیے سوچو، کل کیا منہ دکھاؤ گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیسے آنکھیں ملاؤ گے اللہ کے نبی سے؟ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کیا اللہ نے دولت دی تھی کیا اسی لیے کہ موج مستی کرو، عیاشیاں کرو، اعلیٰ قسم کی بلڈنگیں بناؤ؟ اسی لیے اللہ نے دولت دی تھی کہ شادیوں میں کروڑوں لٹاؤ؟ اسی لیے اللہ نے دولت دی تھی کہ ہم اپنے چوچرے پورے کریں اور ملت اور قوم اور مسلمان ان کے بچے تباہ ہو رہے ہوں، برباد ہو رہے ہوں، اپنے ایمان سے کھیل رہے ہوں اور اپنی عزت کا سودا کر رہے ہوں، اور ہم اپنی کوٹھیوں میں بیٹھے ہوئے مستیاں کر رہے ہوں؟ ہمارے اوپر چوں نہ رہیں گے، ہمارا احساس نہ جاگے، ہم مردہ ہو جائیں، کسی طرح کی ہمیں کوئی فکر نہ ہو۔ اس لیے خدا کے واسطے وہ مالدار جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مالدار بنایا، صاحب حیثیت بنایا، کروڑوں کا مالک بنایا، ان کو چاہیے اپنے مال کا صحیح مصرف تلاش کریں، صحیح مصرف تلاش کریں۔ میں نہیں کہتا آپ مدرسے میں دو، مسجد میں دو، غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، بیواؤں کو دو، مسکینوں کو دو، مت دو ان کو، لیکن کم سے کم قوم کے لیے اتنا تو کرو کہ اسکول کھلوا دو، کالج کھلوا دو، تاکہ ہمارے نونہال جو نرسری ہے یہ بچ سکے، ہمارے بچے محفوظ رہ سکیں۔
ان کے ایمان کا سودا نہ ہو، اور اگر ہم نے نہیں کیا ہماری نسل ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا، پھر ہم سمجھائیں گے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے بجائے اس کے آپ شادیوں میں خرچ کرو، دوسری جگہوں پہ مال کو لگاؤ، یہ بھی ایک راستہ ہے مال لگانے کا، اور اس میں مال لگانے کے بعد ایسا نہیں آپ تجارت کی نیت کر لو، اس میں کمائی بھی ہے، کمائی بھی ہے، کمائی بھی کرو اور ملت کی خدمت بھی کرو، دونوں چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی، نیک نامی بھی ہوگی۔ مالدار تو دنیا میں بہت آئے چلے گئے، اربوں پتی کھربوں پتی آئے، اور بڑے بڑے سرمایہ دار آئے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، کوئی نام لینے والا نہیں، لیکن جنہوں نے ملت کے لیے قوم کے لیے کچھ کیا تھا، آج بھی نام زندہ ہے، اور قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا، زندہ رہے گا۔ دارالعلوم جنہوں نے قائم کیا ان کا نام زندہ ہے، جامعہ ملیہ جنہوں نے قائم کیا ان کا نام زندہ ہے، اور علی گڑھ جنہوں نے یونیورسٹی بنوائی ان کا نام زندہ ہے، ان سب کا نام زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ کتنے آئے تھے لوگ، کتنے پڑھے لکھے، کتنے مالدار، سب ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے، کوئی کسی کا نام نہیں جانتا، لیکن جنہوں نے ملت کا درد رکھا، ملت کے لیے کچھ کیا ہے، اللہ نے انہیں امر کر دیا ہے، ابدالآباد تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ تو اس لیے اللہ نے اگر دیا ہے تو سوچو، غور کرو ہمیں کیا کرنا ہے، اور ملت کے نونہالوں کو کس طریقے سے بچانا ہے، اور ان کے ایمان کا ہمیں کیسے تحفظ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں سر جوڑ کے بیٹھو، غور کرو، اور اس دولت کا صحیح استعمال کرو۔ غلط استعمال کرو گے کل قیامت کے دن بھی باز پرس ہوگی، جواب نہیں بن پڑے گا، جواب نہیں بن پڑے گا۔ صحیح جگہ خرچ کرو گے تو اگر تھوڑی بہت 19-20 بھی ہو جائے گی تو اللہ انشاءاللہ معاف کرے گا، اس بندے نے کچھ کام تو کیا تھا، میرے بندوں کا درد تو رکھا تھا، میرے بندوں کے لیے اٹھا تو تھا، فکر تو اس نے کی تھی، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ تو اس لیے آپ سب بیٹھے ہو، آپ بھی نیت کرو، اور جو مالدار جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی نیت کریں، عزائم کریں، انشاءاللہ ہم ملت کے لیے کچھ کریں گے، سر اٹھائیں گے، غور کریں گے ہم اپنی نسل کو کیسے بچائیں۔ دوسروں کو کوسنے کے بجائے ہم اپنے گریبان کو جھانک کر کے دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے، اور ہم نے کتنی محنت کی ہے، اور بچانے کے لیے کیا کوشش کی ہے، تاکہ کل قیامت کے دن آقا کے سامنے ہم کہہ سکیں آقا جتنا ہمارے بس میں تھا، جتنی ہماری کوشش تھی، ہم نے وہ کوشش کر لی اور ہم نے وہ محنت کر لی، تو انشاءاللہ آقا کی شفاعت سے ہم محروم نہیں رہیں گے۔ کرو گے بھائی کوشش، کرو گے محنت، اللہ آپ کو انشاءاللہ اس کی جزائے خیر دے گا، محروم نہیں رکھے گا، محروم نہیں رکھے گا۔ آج کے اس جلسے سے اگر یہ آپ پیغام لے کر کے گئے اور پکا آپ نے ارادہ کیا، نیت کی، اللہ سے مانگنا شروع کیا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ آپ کو محروم نہیں رکھے گا، محروم نہیں رکھے گا۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور اللہ والوں کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔